چینل حسین ستارے راہ علم و عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان جواہر علی عابدی حسینی ستارے یوٹیوب چینل کے ہمراہ ایک خوبصورت اور انوکھا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام کا نام ہے بزم سوالات اور آپ دیکھ رہے ہیں سیشن 1 کا ایپیسوڈ 3۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سوال کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرو، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو سوال کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک نفر کے سوال کرنے سے 4 گروہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو سوال کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے، تیسرا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو اس علم کی محفل اور بزم میں موجود ہے، چوتھا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو اس محفل علم میں موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، لیکن اس کام کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حسینی ستارے یوٹیوب چینل نے ہمارے جوانوں کی خدمت میں بزم سوالات کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ بزم سوالات ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کو مختلف علماء کرام کے ساتھ نشست کا، بیٹھک کا موقع ملے گا۔ بزم سوالات ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کو اپنے ذہن میں، دماغ میں موجود شک اور شبہات کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ بزم سوالات ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کی علمی تشنگی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ بزم سوالات علمی نشست ہے اور جہاں سے ہمارے نوجوان اپنے سوالوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے ناظرین، آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں تشریف فرما ہے اپنے خوبصورت سوالات لے کر جناب سید علی عباس صاحب، واقعاً جن کے بڑے خوبصورت سوالات ہیں اور انہوں نے ہمیں سوال بھیجے ہیں۔ چلے ناظرین، آج کا خوبصورت برنامہ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں اپنے خوبصورت سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سید علی عباس صاحب۔ سیزن 1 کا ایپیسوڈ 3 ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلیے ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کروائیں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بزم سوالات حسینی ستارے یوٹیوب چینل کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اس بہترین پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا۔ اور میرا نام ہے سید علی عباس اور میں کرناٹک علی پور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں جناب علی عباس صاحب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حبیب رضا باقری صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مسجد امام علی، آر ٹی نگر، بنگلور۔ اگر آپ دونوں اپنے سوالات کے لیے تیار ہیں تو چلیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا کی اجازت ہو تو میں سوال شروع کروں۔ بسم اللہ۔ مولانا، میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی زلزلہ آتا ہے کسی جگہ پر تو کبھی طوفان، اور لوگ بے موت مارے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی امراض بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بعض جگہوں پر بچے ماں باپ پر ظلم دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے حقوق کی ادائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا یہ سب قیامت کے آثار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ آپ نے ایک سوال میں کئی سوال جمع کر کے جو ہے پوچھا ہے، ماشاءاللہ بہترین سوال ہے، اور نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات ابھرتے رہتے ہیں، لیکن بعض نوجوان ہمت کر کے کوشش کر کے آگے بڑھ کر علماء سے جواب حاصل کرتے ہیں، اور بعض لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال نوجوانوں کے ذہن میں آئے وہ آگے بڑھے، اور سوال کرنے میں کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ خود سوال کرنا ایک شجاعت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں سے خواہش ہے کہ سوالات جتنے بھی ہوں، مخصوصاً وطن عزیز میں ماشاءاللہ علی پور جیسے وطن میں علماء کرام کی تعداد کی کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے آپ کہیں پر بھی کسی بھی کوچے میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی ایک عالم دین نظر آئے گا، تو آپ ان سے سوالات کیجئے اور جوابات حل کیجئے۔ اور جو آپ کا سوال ہے بہترین سوال ہے، قیامات کے بارے میں ہے، اور اس میں آپ نے 3 سوالات رکھ دیے ہیں۔ تو میں پہلے یہ بتاؤں کہ جو زلزلہ یا طوفان یا آندھی، جو بھی زمینی اور آسمانی بلائیں یا کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، تو وہ بعض وقت جو آج کل کے ترقی یافتہ دور میں، جسے سائنسی ترقی کہیں، ایسے دور میں خود سائنس کے لوگوں نے یہ بیان پیش کیا ہے کہ جو ہماری زمین ہے وہ ایک گول راؤنڈ کی طرح، یعنی گیند کی طرح ہے، اور یہ زمین اپنے محور پر، اپنی جگہ پر گھوم رہی ہے، یعنی کئی ستارے ہیں جو آپس میں گھوم رہے ہیں۔ خداوند عالم نے جو یہ پیدا کیا ہے زمین کو ایک گیند کی طرح، اور یہ گھوم رہا ہے، اور اس میں جب یہ چیز گھومتی ہے تو دوسرے ستارے کے جب قریب پہنچتی ہے تو اس کی کشش کی وجہ سے یا اس کے اپوزٹ آ جانے کی وجہ سے اس کی قوت کھینچتی ہے، تو کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے۔ یا اس زمین کو بہترین مثال بعض علماء نے بھی دی ہے، بعض سائنسٹسٹ لوگوں نے بھی دی ہے، کہ ایک پھل کو لے لیجئے آپ، مثلا آج کل آم کا دور ہے، آم کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آم کا دور جو ہے ایسا چلتا ہے کہ یہ آم کو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے آم، تو اوپر ایک جلد ہے اور درمیان میں مغز ہے بیچ میں، پھر اندر ایک بیج ہے، یہ بیج زمین کے مانند ہے، اور یہ جو اوپر پوست ہے وہ جلد جو ہے وہ آسمان کے مانند ہے، اور جو بیچ میں مغز ہے یہ دنیا کی فضا ہے۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، بیج سخت ہے، زمین بھی سخت ہے، اس زمین کے نیچے کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، خزانے پائے جاتے ہیں خداوند متعال کی جانب سے، جو اپنے اندر پاور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اور یہ جب اپنی جگہ سے دوسرے ستاروں کی کشش کی وجہ سے اپنی جگہ حرکت کرتے ہیں تو کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی آندھی چلتی ہے، کبھی طوفان ہوتے ہیں۔ اور یہ قطرات کے وقت نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، جب انسان کو خوف زدہ ہو جائے، ڈر محسوس ہونے لگے تو نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز سکون پیدا کرتی ہے، دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے، انسانوں کے دلوں کو اگر کوئی چیز سکون پہنچا سکتی ہے تو کیا ہے؟ ذکر الہی۔ تو جب بھی خوف ہو تو ذکر الہی کرنے پر آمادہ ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسری آپ نے سوال کر لیا کہ ماں باپ سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسا میڈیا کا زمانہ ہے، ایسا دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے،
اور اس میں گم ہوتا جا رہا ہے. اتنا گم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی دور، کمرے میں ہے، پاس میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ بھائی آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے، بزرگ آ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، کچھ خیال نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. یہ میڈیا انسان کو برباد بھی کرتا ہے، آباد بھی کرتا ہے، استعمال پر ہے. آپ اپنے نفس کو مار دیں گے تو اس میڈیا سے آپ دور ہو سکتے ہیں، لیکن اسی میڈیا کے ذریعے سے آپ اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو کوشش کریں نوجوان ماں باپ کو فراموش نہ کریں. سب سے بڑی نعمت رحمت جو آپ کے درمیان ہے اللہ تعالی کے بعد وہ ہے ماں باپ. ماں باپ کو جو فراموش کر دیتا ہے نہ اس کی دنیا آباد ہوتی ہے نہ آخرت آباد ہوتی ہے. اور علائم میں قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ زلزلوں کا زیادہ آنا. کیوں؟ قرآن میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. ایسے جھٹکے ہوں گے ایسے زمین کے کہ انسان سوچ نہیں سکے گا. وہ وقت آنے والا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے انسان آمادہ ہو جائے، اور سکون ملنے کا وقت اسی وقت ہوگا کہ جب آپ ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑیں گے. تو انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو فراموش کر دیں گے. آج وہ دور آ چکا ہے، ماں باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے. ماں باپ کو سینہ تان کر اپنی جوانی کا جواب دیتا ہے. جوان کھڑے ہو کر ماں باپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ ماں کہہ رہی ہے آ جاؤ فلاں کام کرنا ہے تو سینہ تان کر. یہ سمجھ رہا ہے کہ میری یہ طاقت ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ جب بچہ تھا تو یہی ماں باپ نے تجھے انگلیوں کا سہارا دے کر بلند کیا تھا. تو فراموش کر چکا ہے، تو بھول چکا ہے. اے انسان، اے میرے نوجوانوں، کبھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرو، کبھی بھولو مت ماں باپ کو. اس لیے کہ ماں باپ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم بہشت جانا چاہتے، بہشت گھر میں ہے، بہشت گھر میں ہے. اس بہشت کو اگر آپ نے پا لیا تو آپ نے اللہ کو بھی پا لیا. جس نے ماں باپ کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس لیے کہ بغیر ماں باپ کے جنت ملنے والی نہیں ہے. اور یہ علامتیں قیامت میں ہی سے ہیں کہ لوگ ماں باپ کو فراموش کر دیں گے. اس لیے میرے نوجوانوں، جتنا ہو سکے کوشش کرو ماں باپ کے قریب رہنے کے. اس لیے کہ انسان ہے، بشر ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ان گناہوں کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ ماں باپ ہے. وہ کیسے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ماں باپ کی خدمت میں پہنچو اور ان کی خدمت کرو تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرو. پریشان ہو گئے اور رزق نہیں مل رہا ہے، کام نہیں لگ رہا ہے، پریشان ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، ٹینشن ہے، مشکلات ہیں، تو ہر ایک کا علاج ماں باپ کی خدمت میں آ جانا. جب بچے تھے تو کہیں پر بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو ماں کی آغوش میں آ جاتے تھے اور ماں تمہیں پناہ دیتی تھی اور تمہیں سکون مل جاتا تھا. اب بڑے ہو گئے تو اگر پریشانی میں گھر گئے ہو تو اسی ماں باپ کی خدمت میں آؤ تاکہ تمہیں سکون مل سکے، اطمینان مل سکے اور تمہارے گناہوں کی بخشش ہو سکے. تو یہ قیامت کے آثاروں میں سے حتمی طور پر آثار ہیں. لیکن قیامت سے پہلے ایک دن آنے والا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں یوم المعلوم، جو ظہور امام زمانہ ہوگا، پھر قیامت آئے گی. شکریہ مولانا، شکریہ مولانا. اور میرا دوسرا سوال ہے، فطری طور پر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو کیسے ثابت کریں؟ اس کا کوئی راستہ ہے؟ جی بے شک راستہ موجود ہے، بہترین راستہ ہے اور بہترین سوال کیا ہے. اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں مذہبی اعتبار سے امام کا انتظار کر رہا ہوں، امام کو مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی مذہبی نہیں ہے تو وہ کیسے پتا چلے اس کو کہ فطرتاً وہ جو ہے انتظار کر رہا ہے؟ کیسے اسے یقین ہو کہ ظہور ہوگا، کوئی آئے گا؟ جی اس کے لیے بھی کئی دلائل علماء کرام نے پیش کیے ہیں. بہترین انداز میں اس پر بحث ہوئی ہے، لیکن مختصر اس وقت میں نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فطری طور پر کیسے. اس لیے کہ دین اسلام خود فطرتاً ہے. فطری طور پر اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ فطرت کے ساتھ ہے، فطرت کے مقابل میں نہیں ہے، ضد میں نہیں ہے، بلکہ فطرت ہی دین ہے،
دین ہی فطرت ہے۔ اسی لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اللہ کی ہر انسان کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی اپنے سے بالا تر کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے ہر انسان، یہ فطرتاً، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فطرتاً اس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں کسی کی پرستش کروں، کسی کی عبادت کروں، اس عبادت ہی کو فطرت کہا جاتا ہے۔ اسی فطرت کو ابھارنے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، اور اس فطرت کو ابھارنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور انہوں نے کام کیا انسانوں کے درمیان میں۔ جو بت پرستی کرتے تھے، کہا کہ بت تمہیں خدا تک لے جانے والا نہیں ہے، یہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو چھوڑ دو، اس خدا کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے ظہور فطرت کی بات کہی ہے، ظہور امام زمانہ، اور فطری طور پر واضح کرے، فطری طور پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہر انسان کے اندر آج کے دور میں بھی انسانیت پکار رہی ہے، جہاں پر بھی ظلم و جور ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہر ایک انسان پکار رہا ہے کوئی مدد کے لیے آئے، اور ہر انسان کے اندر مذہب کو ہٹا دیجئے، دین کو ہٹا دیجئے، ہر ایک انسان کہہ رہا ہے کوئی آئے گا جو ہماری مدد کرے گا۔ یہ اندر کی پکار ہے۔ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ کوئی سامنے نہیں ہے موجود، جل رہا ہے، اس کا پیر جل رہا ہے، اس کا دامن جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پکار رہا ہے۔ کسے پکار رہے ہو بھائی؟ کیوں پکار رہے ہو؟ کہ ایک امید دل میں ہے کہ کوئی آئے گا مجھے بچا لے گا۔ اسی بچانے والے کو ظہور کہتے ہیں، جو ظہور امام زمانہ۔ اس کی مثال اور واضح طور پر دوں، آپ اپنی نوجوانوں، آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا فلسطین کی جنگ اسرائیل کے مقابلے میں جو ہوئی، آپ دیکھ رہے تھے ایک محدود طاقت جو سوچ نہیں سکتے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیے، اللہ اکبر جو کہتے ہیں بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو آج دنیا والے جانتے تھے کہ وہ سب سے بڑی طاقت اسرائیل ہے، اور وہ طاقت ختم ہو گئی ایک چند مسلمانوں کے درمیان۔ ایسے نوجوانوں نے حملہ کیا جس کی وجہ سے فطری طور پر جو کل تک اسرائیل کو طاقتور سمجھ رہے تھے، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، ظلم و ستم کر رہے تھے۔ لیکن آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا ہر انسانیت ہر ملک میں پکار اٹھ رہی تھی کہ اسرائیل بند کرو، روک دو جنگ کو، اس لیے کہ تم بچوں پر ظلم کر رہے ہو، ماؤں پر ظلم کر رہے ہو، بہنوں پر ظلم۔ یہ کون سی آواز تھی؟ جبکہ سب ماننے والے اسرائیل کے ہیں، ملے جھلے لوگ ہیں، لیکن سب بولنے پر مجبور تھے۔ یہ فطری آواز تھی۔ جب انسان ظلم و ستم کو دیکھتا ہے تو اندر کی آواز زبان پر آتی ہے، اور اسی نجات یافتہ جو وقت آئے گا، جو انسانیت غرق ہونے والی ہے ظلم و ستم کے ساتھ، اس کو بچانے والے کو ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہتے ہیں، اور وہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ مولانا۔ اور میرا تیسرا سوال ہے، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ عورت ہمارے درمیان آ جاتی ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی کام نہیں ہو پائے گا، اور ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ بیوہ کے آڑے آ جانے سے اس دن کو برا کہا جائے؟ اس چیز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وقت کا تقاضا ہے، ماشاءاللہ بہترین آپ نے سوال کیا، اور ہر جگہ یہ نوجوانوں کے ذہن میں، معاشرے میں پایا جا رہا ہے، دنیا کے ہر گوشے میں یہ چیز ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بیوہ یا کوئی جانور یا کوئی حیوان آ جائے تو اس کا کام نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر وہ کام ہے، اور آپ انسان ہیں۔ اشرف المخلوقات میں سب سے بڑا جو اللہ نے درجہ دیا ہے انسان کو دیا ہے، تو انسان سے جو بھی چیز سامنے آئے وہ پستر ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور دین اسلام نے بھی یہ درس دیا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو روکنے والی نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں آڑ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے گناہ ہیں جو روک سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو شیطانی طاقتیں ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔
وہ ہمارے پر قبضہ جما لیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اگر الہی طاقت ہے تو کوئی طاقتیں آپ کو روک نہیں سکتی. جو آپ کو رزق ملنا ہے، جو آپ کو کام پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بیوہ، یہ انسان ہے، عورت ہے. عورت کا مقام بہت بلند ہے، بڑا درجہ ہے عورت کا. اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا دین اسلام نے دیا ہے. بیوہ کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بیوہ ہے. شوہر مر جانے سے عورت منحوس نہیں ہوتی ہے. اگر وہ مومنہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عابدہ کہلائے گی. اس کا بڑا مقام ہے. دعائیں لیجئے. الحمدللہ وطن عزیز میں ایک دور تھا، لیکن آج الحمدللہ بیوہ کو سامنے بلایا جاتا ہے، خوشی کے مواقع پر بھی بلایا جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک مومنہ ہے، عورت ہے. شاید اسی کی درد جو بھری کہانی اس کے سینے میں دبی ہوئی ہے خوشی کے موقع پر نکل جائے اور دعاؤں سے نواز دے تو بچہ آباد ہو جائے، اور وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے چلی جائے تو شاید اس کی دعا لگ جائے کہ یہ بچہ کام پر جا رہا ہے، یہ نوجوان کام پر جا رہا ہے، اس کی دعا اثر کر جائے. کبھی بیوہ کو کنارے مت کیجیے. یہ غیر مذہب جو دین اسلام سے ہٹ کر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے یہاں کی یہ رسمیں ہمارے یہاں پہنچ چکی ہیں. اس سے بچیں. ماں بیوہ نہیں ہوتی ہے. بیوہ یعنی شوہر کا مر جانا. اس کا مطلب آپ کونے میں کر دیں گے؟ اس کے ہاتھ میں تو اللہ نے جنت دی ہے. جنت کو حاصل کیجئے. ماں کا بوسہ لیجئے، کام پر جائیے. دادی بیوہ ہو گئی ہے، بوسہ دیجئے، آگے بڑھیے. بیوہ کو یہ کہہ کر کہ یہ منحوس ہے کنارے مت رکھیے. اس کا بھی قیامت کے روز جواب دینا ہوگا. یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں معیار ہمارے پاس تقوی کا ہے. جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا قریب ہے، مقرب ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں، اور اللہ کے نزدیک ہونے کے بعد اللہ سے وہ دعائیں مانگیں کہ پروردگار ان بیواؤں کی میں کمک کر سکوں. آپ ہر بیوہ اگر آڑے بھی آ جائے، آپ کے راستے میں قدم بھی ڈال دے، تو آپ اس کی مدد فرمائیے، کمک فرمائیے. دولت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، یا کچھ اور ضروریات کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائیے، کمک فرمائیے، تاکہ آپ کو نصرت مل سکے، آپ کے کام میں کامیابی مل سکے. یقیناً ہمارا عقیدہ دین اسلام نے یہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی یتیم بچوں کی، بیواؤں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے مقابل میں 70 برابر عطا فرماتا ہے. تو میرے نوجوانوں، اپنے کام کو نہ ترک کرو، بلکہ اس بیوہ کے آگے بڑھ کر پوچھو ہم سے کیا کمک ہو سکتی ہے، اس کی کمک کرو تاکہ تمہارا کام اچھی طریقے سے اور آگے بڑھ سکے. شکریہ مولانا. شکریہ مولانا. اور میرا چوتھا سوال ہے، اگر کوئی حافظ میں جاب کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور کسی حافظ میں جاب کرنے والے کو کس حد تک اپنے جاب میں جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے؟ جی، حقیقت میں آپ نے بہترین سوال بھی کیا ہے، اور یہ درپیش مسائل ہیں نوجوانوں کے کہ وہ آفس وغیرہ میں کاروبار کے لیے جاتے ہیں. تو پہلے کام کرنے سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ تجارت کر رہے ہو تو پہلے تجارت کے شرعی مسئلے کو جان لو، مسائل سے آگاہی حاصل کر لو، پھر آگے بڑھو تاکہ تمہیں حلال روزی تمہارے اختیار میں آ سکے. ایسے ہی آفس کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی سوچو کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا. جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ کام کبھی حلال ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی جا رہا ہے آفس کام کے لیے، شراب ہے، شراب کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، تو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے شراب خرید و فروخت کرتی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہے. تو اس میں کام بھی کرنا آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے قدم بڑھانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب ہے، شراب کی کمپنی ہے. تو جانے سے پہلے سوچو کہ جس جاب کے لیے، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ جاب کون سا ہے، پہلے معلوم کر لو. معلوم کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ حلال
کاروبار ہے تو پھر قدم آگے بڑھاؤ اور اس میں قدم رکھو. ہاں وہاں پر اگر جھوٹ بول لیں, اب یہ کہ جھوٹ ہمارے یہاں اول تو اصلاً دین اسلام نے کہا ہے کہ جھوٹ جائز نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, خدا قرآن میں فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ پر, جھوٹ بہت بری وبا ہے, انسان کو فنا کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. جھوٹ کبھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن دین اسلام ہی نے چند جگہوں پر جائز قرار دیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. بعض جگہ ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کا خود شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن جہاں پر بھی آپ جھوٹ بولیں گے اولاً جائز نہیں ہے, لیکن جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ان جگہوں میں سے میں ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا نمونہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں, خانوادے کے درمیان میں, ایک گھر میں بچہ جو ہے کوئی چیز مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرک لا کے دے دو, مجھے کار لا کے دے دو. بھائی 5 سال کا بچہ ہے, اب وہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کار چاہیے بابا. تو بچہ کہاں سے کار لا, باپ کہاں سے کار لا کے دے گا؟ اس کو بیٹھنا نہیں صحیح آتا, اور وہ اس کو کہاں سے گاڑی دے دے گا؟ تو اسی لیے اب وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں بیٹا میں تمہیں کام کی واپسی پر میں تمہیں کار لاؤں گا, یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے. یہاں پر جائز ہے. یا پھر بیوی ہے, بیوی کو منوانے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کرنے کے بعد تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا, اور وہ کام سے اگر بیوی خوش ہو جائے تو آپ راضی کر دیجئے. اس میں کیا ہوگا؟ اسلام نے کہا ہے کہ جو گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, عورت گھر میں کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے, نازک مزاج رکھتی ہے, اگر آپ اس کو نفی کا نہیں کا جواب دیں گے تو وہ کیا ہے غصے میں آ جائے گی, آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ بیوی کو خوش رکھو, خوشحال رکھو. اس کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے, مثلا میں ایک بہت بڑا بلڈنگ بناؤں گا, بہت بڑا مکان بناؤں گا, ٹھیک ہے بنائیے, کہیں خیالات میں, لیکن جائز قرار دیا گیا ہے. کئی نمونے تھے, میں یہاں پر نہیں پیش کر سکتا, انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا, موقع ملے گا تو. دوسرا نمونہ جو ہے جھوٹ بولنے کا وہ ہے کہ ایک دو گروہوں میں, دو جماعتوں کے درمیان, دو دوستوں کے درمیان میں جھوٹ بول کر آپ ان کو ملا سکتے ہیں. کیسے؟ مثلا جھگڑا ہو گیا ایک دو جماعتوں میں, تو پہلی جماعت کو میں جا کر کہوں گا پہلی جماعت والے سے کہ یہ آپ کے بارے میں تو اچھے خیالات رکھتے ہیں, جبکہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن میں جا کر کہہ رہا ہوں. ان سے کہا ان کی خدمت میں پہنچ کر کہ بھائی وہ تو آپ کے خیالات بہت اچھے رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کام اچھا کر رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں سماعت فرما لیجئے ان کے تاکہ آپ کا کام آگے بڑھے. دونوں کے بیچ میں محبت پیدا ہو. جی, محبت پیدا کرنے کے لیے. یا پھر دو دوست ہیں, ایک علی ہے ایک حسن ہے. میں نے علی سے کہا علی حسن تو آپ کے بارے میں بہت کہہ رہے تھے. ارے حسن آقا کہہ رہے تھے علی جیسا شخص ہی نہیں ہے, جبکہ حسن نے نہیں کہا, لیکن میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, تعریف پہ تعریف کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر اسلام کہتا ہے یہ دو دوست کو ملانے کے لیے جائز ہے کہ آپ جھوٹ بول کر ان دونوں کو ملا دیجیے, تاکہ جو شیطان کی طاقت ہو ختم ہو جائے اور آپس میں مومن بھائی بھائی جیسی زندگی گزار سکیں. ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ جنگ کا موقع ہے, جنگ میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے, پھنس گیا یا سامنے والا دشمن جو ہے حملہ کرنے والا ہے, اس کے ہتھیار معلوم ہیں, آپ کو اس کی طاقت کا یقین ہے, معلوم ہے کتنی طاقت ہے, وہاں پر آپ نے اس سے حد سے تجاوز کر کے اپنی فوجیوں سے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے ہتھیار ہے, یا پھر تقیے میں آ کر اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا. یا بعض وقت کہتے ہیں توریہ, ہمارے پاس ایک توریہ ہے کہ وہ ہے کہ انسان, آپ جو ہے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اس مکان میں حسن صاحب ہیں, جبکہ مجھے معلوم ہے حسن صاحب اس مکان میں موجود ہیں, لیکن میں نے کہا یہاں تو موجود نہیں ہے, جہاں میں باہر کھڑا ہوا تھا مکان کے, میں نے کہا یہاں تو موجود نہیں ہے, آپ کا سوال ہے مکان کا, لیکن میرے ذہن میں جواب کیا ہے, یہاں تو یہاں پر موجود نہیں ہے.
تو اس طریقے کا آپ جواب دے کر بچ سکتے ہیں. یا دوسرا اور مقام ہے کہ جہاں پر فساد کا باعث ہو رہا ہے، معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، تو اس فساد کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول کر اس کو درہم و برہم کر سکتے ہیں. یہ موقع ہیں کہ جہاں پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے. شکریہ مولانا. اور میرا 5واں سوال ہے، دولت اور علم میں کیا فرق ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ جی ماشاءاللہ سے یہ بھی بہترین سوال ہے. آج آپ نے ایسے سوالات لائے ہیں کہ جو واقعاً معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ گھومتے رہتے ہیں سوالات کہ واقعاً علم اور دولت، علم و مال، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. علم بھی اللہ کی جانب سے ہے، دولت بھی اللہ کی جانب سے ہے. علم بھی نعمت ہے اور مال بھی نعمت ہے، اور علم بھی کسبی ہے اور دولت بھی کسبی ہے. کسبی یعنی محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک علم ہے کہ جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یہ اگر دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا انسان کے اندر. یعنی جس کے اندر علم بھی ہو اور نور بھی ہو، اس کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر ایک چیز کسی اور کے پاس ہو، ایک اور کسی کے پاس ہو، مثلا علم علی کے پاس ہو اور مال حسن کے پاس ہو، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا حسد بیچ میں آ جائے گا، حسد شروع ہو جاتا ہے. لیکن مال اور علم کے تعلق سے بہت سارے حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں تفصیلاً عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن یہاں پر صرف مختصر یہ عرض کروں کہ علم انبیاؤں کی میراث ہے، اور دولت اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. لیکن انسان کی یہ ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے کہ وہ کوشش کرے تو اس کو پا سکتا ہے، اللہ اسے عطا کر سکتا ہے. اور جس کے اندر جس معاشرے میں علم اور دولت آ جائے وہ معاشرہ کامیاب ہے. کامیاب ہے وہ معاشرہ جس معاشرے میں علم اور مال آ جائے، دولت آ جائے، تو وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ دونوں چیز ایک ہی کے پاس ہو، جیسے نمونہ آپ کو پیش کروں، سلیمان پیغمبر، بہترین نمونہ قرآن نے پیش کیا ہے. میں سلیمان پیغمبر تخت، تاج، حکومت، سلطنت، تمام چیزیں، ہر چیز مال و دولت کے ساتھ نبی بھی تھے، اور کیا تھا، بادشاہ بھی تھے، حکمرانی بھی کر رہے تھے. لیکن ایک بات، علم ہمیشہ بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے. دولت بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن علماء، عالمی، علم والی شخصیت کیا کرتی ہے، کس پر، بادشاہوں پر حکومت کرتی ہے. اس کے لیے مولا کائنات نے بہترین دونوں کا فرق بیان کیا ہے. بہت حدیث، خوبصورت حدیث ہے، اس کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ مال اور دولت یہ دونوں جو اللہ کی جانب سے انسان کو عطا ہوتے ہیں، لیکن علم کیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان سے جدا نہیں ہوتا ہے. لیکن دولت ختم ہو جاتی ہے، دولت اس دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جتنے لوگ آئے زمین لے کر نہیں گئے، مکانات اور محلات لے کر نہیں گئے، سونا چاندی لے کر نہیں گئے، خود تنہا گئے، لیکن ساتھ میں کیا گیا، علم چلا گیا. دولت اس دنیا میں رہ گئی. اور علم کی مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین ہماری جانب قربان ہو جائے، ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑے گی. انسان کی حفاظت کون کرتا ہے، علم کرتا ہے، لیکن دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے. نیند اڑا دیتا ہے، گھر میں دولت ہو، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، سوچتا ہے کہ کیسے بچاؤں، کس سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دوسرے لوگوں سے کیسے بچاؤں. تو علم کی محافظت، خود انسان کو علم محافظ بناتا ہے، محافظ بنتا ہے، اور لیکن مال کے لیے انسان کو محافظ بننا پڑے گا. تو یہ ایک دوسرا جو مولا نے فرمایا، علم انسان کو نجات کا باعث بنتا ہے اور مال عذاب کا باعث بنتا ہے.
لیکن کبھی کبھی یہی مال اگر راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو وہ آخرت میں ثواب کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جو علم کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ علم کو اگر خرچ کیا جائے، جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا علم بڑھتا جائے گا، اور دولت جتنی خرچ کرتے جائیں گے مال و دولت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر یہی مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرتی جائیں تو اللہ ایک کے مقابل میں 70 عطا فرمائے گا۔ اور بھی چیزیں مولا کائنات اور دیگر معصومین علیہ السلام سے علم کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع پر پیش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ شکریہ مولانا۔ اور میرا 6واں سوال ہے، جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جناب ختیجہ کے ساتھ ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی اور نہ قرآن نازل ہوا تھا، پھر ہمارے رسول کا نکاح کس دن کی سنت پر ہوا تھا اور وہ کون سی دعائیں پڑھی گئی تھی؟ یہ بھی بہترین ہے آپ کا سوال۔ اور سب سے پہلے کہ اس سوال میں آپ نے کہا کہ ابھی نبی کو نبوت نہیں ملی اور جو ہے کتاب یا شریعت کا کوئی ابھی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، اور اس وقت عہد پیغمبر کو کس نے پڑھا، کیسے؟ تو بہترین سوال ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی شریعت محمدی نافذ ہونے سے پہلے عہد پیغمبر ہے، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو وقت تھا، اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہترین انداز سے دین ابراہیم کو سنبھالا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے ایمان ابو طالب کو بھی ہم یہاں پر پیش کر سکتے ہیں کہ رسول جیسی شخصیت موجود ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی یا امام بچپن ہی سے معصوم ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد نہیں ہے۔ ذمہ داری مواقع پر علیحدہ علیحدہ ایج میں دی جا سکتی ہے، لیکن معصوم پیدا ہوتا ہے اور معصوم باقی رہتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی بچپن میں بھی معصوم ہے، جوانی میں بھی معصوم ہے، بڑھاپے میں بھی معصوم ہے، کوئی فرق نہیں کرتا ہے بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ دوسری بات، حضرت ابو طالب سے رسول اللہ نے خواہش کی کہ میں حضرت ختیجہ سے عہد کرنا چاہتا ہوں، یعنی اظہار کیا۔ اظہار کرنا عیب نہیں ہے، اپنی خواہشات کو ماں باپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کچھ ہے، ماں باپ کے دلوں میں کچھ اور خواہشات ہیں، اس سے تضاد پیدا ہوتا ہے، تفرقہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں سے بھی معلوم کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ کیا خواہش رکھتے ہیں، کیا تمنا رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے چچا سے، حضرت ابو طالب سے کہا، چچا میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ تھے، سرپرست تھے، مالک بطاح اور مالک کون و مکان کے، اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاءوں کی جو میراثیں تھی وہ حضرت ابو طالب کے پاس موجود تھی، ہر چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آنے والے نبی کو اگر کوئی چیز پیش کرنا تھا تو وہ کس کے پاس تھی امانتیں؟ انبیاءوں کی، معصومین کی، کس کے پاس تھی؟ حضرت ابو طالب کے پاس تھی۔ اس لیے بڑی ذمہ داری تھی حضرت ابو طالب کی کہ جب تک رسالت کا اعلان نہ ہو جائے وہ امانتیں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے بھی خواہش کی کہ چچا میں فلاں بی بی خدیجہ الکبریٰ سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، تاریخ کہتی ہے چچا تھے ورقہ، ان سے باتیں کی، گفتگو کی،
بات طے ہو گئی. آپ نے سوال میں کہا کہ کیسے عقد کا طریقہ تھا. تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی نبی کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن حضرت ابو طالب نے بیٹھ کر بزم میں رسول اللہ کا عقد پڑھا، وہ بھی خطبے کی شکل میں. پہلا خطبے کا لفظ ہے الحمدللہ الذی. بعض جگہ پر بعض ہمارے اساتذہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن آیتوں کی تلاوت حضرت ابو طالب کر رہے تھے. اور یہاں پر انہوں نے ذکر کرتے ہوئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں طولانی خطبہ ہے یہ جو حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے، بہت خوبصورت ہے. آپ جائیے کتابوں میں موجود ہے، آج کل تو آپ کے موبائل میں موجود ہے. فوراً خطبہ حضرت ابو طالب لکھیں گے تو فوراً آپ کے موبائل میں پہنچ جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت انداز سے تعریف کی ہے. حمد پروردگار بجا لایا، اس کے بعد زرع کہا ہے، یعنی ابراہیم کی نسل سے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ہم جو ہیں کس سے ہیں؟ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور اس کے بعد پروردگار کی تعریف کرنے کے بعد کہا کہ تو نے پروردگار اس خانہ کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگ چاروں طرف سے اس میں برکتیں رحمتیں تو نے نازل کی ہیں، اتنی نعمتوں سے تو نے بھرپور مکے کو قرار دیا ہے کہ دور دور سے لوگ نعمتیں لے کر یہاں پر چلے آتے ہیں. ایسی جگہ جو ہے تو نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں سرپرستی عطا کی اس ملک کی، اس شہر کی. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ میرے محمد بھتیجے ہیں جو اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایمان ابو طالب دیکھیں یہاں پر کتنا خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوفو کوئی نہیں ہے، قریش میں سے کوئی نہیں برابری کر سکتا. اور یہ ایسا اعلیٰ و عرفہ ہے جسمی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوئی اس کے مقابل میں آ نہیں سکتا. تعریف بھی کر دی اور اس کے بعد راضی بھی کر بات چیت کرنے کے بعد راضی ہو گئی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے زوجیت کہہ کر یہ عقد کو، اس خطبے کو تمام کیا. اور تمام کرنے کے بعد دعا بھی کی اور مہر بھی معین کیا. یعنی سنت ابراہیمی ہے مہر معین کرنا، سنت ابراہیمی ہے. تاریخ کہتی ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں، اور اسی خطبے میں پیش کیا واقعہ اس دور کا کوئی سکہ تھا جو چلتا تھا، وہ استعمال ہوتا تھا. 12.5 سکے معین کیے تھے مہر میں. وہ سکے تقریباً 500 درہم بنتے ہیں، اگر میں بھول نہ رہا ہوں تو 500 درہم بنتے ہیں جو مہر معین کیا تھا حضرت ابو طالب نے. اور اس وقت مہر معین کیا. اور اس کے بعد مہر کہا کہ اگر میرا، اسی خطبے میں ایک جملہ بھی کہا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے طاقتور ہے، یہ کون؟ میرا بھتیجا، لیکن اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، لیکن یہ دولت ایک سائے کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے. اور اس کا مہر میں خود ادا کروں گا، اگر محمد چاہے تو خود محمد ادا کریں گے، ورنہ میں ادا کروں گا. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹوں کو نہر کیا جائے، اور بعض جگہ پر ہے کہ کہا کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے اور جتنے لوگ آئے ہیں ان کو غذا کا انتظام کیا جائے. یہ ہیں حضرت ابو طالب جنہوں نے سنت ابراہیمیہ کو جاری کر کے عقد پیغمبر کو پڑھا ہے. یعنی الفاظ کو تھوڑا سا بدل کر میں یہ کہہ دوں کہ سنت ابراہیمیہ کو حضرت ابو طالب نے اجاگر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس وقت کا اگر کوئی مولوی رہنما کوئی تھا تو میں سنت ابراہیمیہ پر عمل کر رہا تھا. اور پیغمبر اسلام نے بھی
قبول فرمایا. اور اس کے بعد ایمان ابو طالب کو سمجھیں کتنا بڑا رتبہ ہوگا کہ جو خود پیغمبر آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں, جو فصیح و بلیغ خطبہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں چچا آپ پڑھیں. آپ یہ بزرگی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے, اور یہ ہمارے لیے سر بلندی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کے فرزند نے جنگ میں بھی کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے ابو طالب کہتے ہیں. اور پھر ایک مقام پر اپنی ماں کو بھی کہا میں کس کا بیٹا ہوں؟ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں, اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہیں پر باپ کا تعارف کرایا مولا کائنات نے, کہیں پر ماں کا تعارف کرایا. اسی لیے جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو زار زار گریہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے, اس لیے کہ وہ کسی میں جرت نہیں تھی مکے میں کہ بغیر ابو طالب کی اجازت کے محمد سے گفتگو کر لے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنی طاقت قوت نہیں تھی. یہ دو طاقتیں ہیں. ابھی آپ نے علم کی بھی بات کی تھی, سوال کیا تھا. علم ابو طالب کے پاس موجود تھا اور طاقت خدیجہ کی تھی, دولت خدیجہ کی تھی. یہ دونوں ملنے کے بعد اسلام پروان چڑھا, اور یہ اسلام انشاءاللہ ظہور امام زمانہ تک باقی رہے گا. شکریہ مولانا. ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت بہت اچھے سوالات کیے. آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کر دوں گا کہ مولانا جواہر صاحب قبلہ نے بڑی زحمت کی اور ان کے دوستوں نے بڑی زحمت کی, ہمیں دعوت دیا, اس قابل سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں آئیں اور چند سوالات کو آپ حضرات کے سامنے سوالات پیش کرنے کے بعد اس کے جوابات دینے کی ہمت کی, اور انہوں نے ہی بڑھ چڑھ کر بہت حصہ لیا ہے. خدا انہیں زمینی اور آسمانی ہر بلا سے محفوظ فرمائے, اور اس چینل کو جو انہوں نے بہترین نام رکھا ہے اس نام کو پروان چڑھے اور کامیابی عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورت انداز سے ہمارے تیسرے ایپیسوڈ میں پیش کیے جانے والے سوالات کے خوبصورت انداز میں مولانا نے جوابات پیش کیے. میں اپنے پورے ٹیم کی جانب سے دونوں آئے ہوئے مہمان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دونوں ہمارے چینل میں تشریف لائے اور جناب علی عباس صاحب کے سوالات بڑے خوبصورت رہے, اور مولانا کا انداز بیان اور جواب دینے کا طریقہ بڑا خوبصورت رہا. امید ہے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہمارے جوانوں کو پسند آیا ہوگا. میں اب اس پروگرام کے آخر میں جناب علی عباس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل میں تشریف لائے اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اور کس طرح کا اپنے اندر جو ہے محسوس کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں مولانا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بہترین انداز میں میرے سوال کا جواب دیا, اور میں حسینی ستارے یوٹیوب چینل کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سوالات بھیج کر اس بہترین حسینی ستارے یوٹیوب چینل پلیٹ فارم پر آ کر آپ بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. شکریہ مولانا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے آج کے سلیبس میں سوالات پروگرام میں پیش کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کی زحمت کو قبول کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے بزم سوالات کے نام سے جو پروگرام شروع کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ پیش کریں گے, اور ہمارے جوانوں کو جو بھی اس کے بعد آنے والے ہیں ان کی خدمت میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا برنامہ آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعاً بہت اچھا رہا یہ برنامہ, اور پہلی مرتبہ ہم تشریف لائے مولانا کے حکم پر. انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہیں, اور حسینی ستارے
दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ये पैगाम लेकर दीन इस्लाम का पैगाम फैलते जा रहा है और यहाँ से गदीरी पैगाम भी पहुँचेगा और इंशाअल्लाह करबलाई पैगाम भी पहुँचेगा और दीन के काम होते रहेंगे और बड़ी उम्मीदें हैं हमें, इसलिए कि मौलाना जवाहिर साहब क़िबला और उनके साथी जितने भी हैं जो काम करते हैं उनकी मदद फरमाते रहते हैं। हम अपनी निगाहों से बहुत पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि काम करना हमारा काम है, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना खुदा की जिम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ जिम्मेदारी को निभा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं और ये इब्तिदाई ही आयाम में ऐसा मालूम हो रहा है कि एक बगीचा खुला हुआ है जो महक रहा है। इंशाअल्लाह ये खुशबू इस अलीपुर से निकलकर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इसको हर एक घर के बच्चे जवान बूढ़े और मेरी माँ बहनें इस खुशबू से हिस करने के बाद, महसूस करने के बाद अपने अंदर जो जज्बात हैं उसको उभार कर दीन इस्लाम के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत पसंद आया है ये रविश और ये तरीक़ा और नए अंदाज से कोशिश कर रहे हैं कि नया एक प्रोग्राम जो लोगों को बहुत मुख्तसर वक्त में, इसलिए कि आज इंसानों के पास वक्त नहीं है और इस मुख्तसर वक्त में मुख्तसर चीज़ दे दी जाए और वो फौरन समझ ले, ये बेहतरीन ज़रिया है दीन इस्लाम का। इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करता हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में परवरदिगार पंजतन पाक के वसीले से, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के वसीले से इस चैनल को कामयाबी अता फरमाए। इस हुसैनी सितारों को, जो सितारे हुसैनी सितारे ऐसा नाम चुना है वाक़ई जैसे करबला के सितारे दुनिया में रोनुमा हो गया, आज हर एक इंसानियत के अंदर दिलों में बसे हुए हैं। ये यूट्यूब चैनल हुसैनी सितारे भी दिलों में मोमिनीन के, इंसानों के अंदर बस जाए और इन्हें कामयाबी अता फरमाए और ज़मीनी और आसमानी हर बला से महफूज फरमाए। इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए इंशाअल्लाह। हर इंसानों की ये तड़प है, इंसानों की आवाज़ है कि अब वो वक्त आ पहुँचा है कि जिसमें हमें दुआ करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शुक्रिया मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा जज़ाए खैर अता करे। नाज़रीन, आज का हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अगर हमारे जवान इस हमारे बज़्म सवालात प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, अपने सवालात के साथ आना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नंबर से राबिता कर सकते हैं। उस वक्त तक के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, महफूज रहें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल हुसैनी सितारे, राह इल्म व अमल।